بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل بالجنة قال نعم. معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، آج کے اس جمعے میں ہم کائنات کی سب سے اچھی باتیں، کائنات کی سب سے پیاری باتیں سنیں گے، کیونکہ آج کے اس خطبے میں آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا. اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر واجب ہے اور ضروری ہے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی عطا کیا، موت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہیت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے انسان کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا، تاکہ یہ جانے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والے کون ہیں، تم میں بہترین عمل کرنے والے لوگ کون ہیں. تو زندگی دینے والا، موت دینے والا، ہم کو جس نے پیدا کیا وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں جانیں گے تو کس کے بارے میں جانیں گے؟ انسان جب مر جائے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا، قبر میں اس کو دفنا کر سارے لوگ اس کے پاس سے واپس ہو جائیں گے تو فرشتے اس کے پاس آ کے سب سے پہلے یہی سوال کریں گے: مر ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اب اس کا جواب اگر آپ کو دینا ہے یا مجھ اور آپ کو اگر اس کی صحیح جواب اگر دینا ہے تو اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا، اللہ رب العالمین کی معرفت کو، اللہ رب العالمین کی جو اسماء و صفات ہیں ان کی پہچان ضروری ہے. امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں سب سے افضل علم، اس کائنات میں سب سے اچھا علم اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا ہے. یاد رکھیے، انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جتنا جانے گا، جتنی جانکاری حاصل کرے گا، اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا معلومات کرے گا، اس کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اتنی ہی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یقیناً میرے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ دل میں بٹھانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. علماء مطلب جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، دین اسلام کو جانتے ہیں، دین اسلام کے احکام کو جانتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. ایک سوال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے کون تھے؟ جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے کیوں ڈرتے تھے؟ سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت آپ کے دل میں کیوں تھی؟ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے بھی اللہ کے نبی ہی تھے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا اخشاکم للہ واتقاکم لا، اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں. یہ معلوم ہوا کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے اس کے دل میں اتنا ہی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. آپ زندگی اور موت کے بیچ میں جو ہماری عمر ہے، اس عمر میں جو بھی رزق ہے، نفع نقصان ہے، مشکل اور آسانی ہے، فائدہ اور نقصان ہے، ہر چیز دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو نقصان پہنچے، مصیبت تکلیف لاحق ہو جائے، اس مصیبت تکلیف اور نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ آپ کے ساتھ خیر کرنا چاہے، فلا راد لفضلی، اللہ رب العالمین کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہم تک پہنچنے سے روک سکے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو نفع و نقصان کا مالک، فائدے اور مصیبتوں کا مالک سب اللہ رب العالمین ہے. اس لیے بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح رزق دینے والا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں سب کو کھلانے والا، سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. لہذا معزز حاضرین، ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں جانیں گے تو کس کے بارے میں جانیں گے؟ ہم لوگوں پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا اس دنیا میں ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا فَاعْلَمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ہے، پھر دیگر عبادتیں، دیگر باتیں بعد میں. سب سے پہلے اللہ کے بارے میں جاننا ہے. تو اور کائنات کا سب سے افضل علم بھی یہی ہے. اس سے بڑھ کر علم کیا ہو سکتا ہے بولو؟ اور آپ جب اللہ کے بارے میں جانیں گے، جیسے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، تو انسان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے نیک اعمال کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں. اللہ نے کہا اللہ رحمان و رحیم ہے، مجھے بھی اللہ رحمت میں اگر جگہ دے دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مجھ پہ بھی شامل کر دے تو کتنی بڑی بات ہوگی. یہ سوچ کر انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے، تو انسان گناہوں سے بچے گا، غلطیوں سے بچے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، اور اللہ رب العالمین کی سزا کی مستحق بننے والی، اللہ کی ناراضگی کا مستحق بننے والے جتنے کام ہیں سارے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا اس لیے بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہم نہ ساری زندگی بھر اللہ کی تعریف کرتے رہیں پھر بھی تھوڑی بھی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. دنیا کی ساری کتابیں لکھ دو اللہ کی تعریف میں،
لیکن اللہ رب العالمین کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال کبھی ختم نہیں ہوگا. اتنی بڑی شان ہے اللہ کی. اسی لیے جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب ہے اس کا؟ ساری تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. معزز حاضرین، اگر ہم اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کو معلوم کرنا چاہے تو قرآن و حدیث میں بہت ساری آیات و احادیث ہیں جن سے اللہ کی عظمت و کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے قہر کا، اللہ کے جلال کا اندازہ ہوتا ہے. ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنے بڑے بڑے زمین، 7 آسمان، اور ساری دنیا کی جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ساری چیزوں کو آسمان و زمین کے ساتھ ان کے بیچ میں جو بھی ہے سب کو پیدا کیا. ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا 6 دن چاہیے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ صرف بول دے کن ہو جا تو ساری دنیا وجود میں آ جائے، ساری دنیا پیدا ہو جائے، ساری دنیا عدم سے باہر آ کے وجود پالے. لیکن اللہ تعالیٰ 6 دن میں آسمانوں و زمینوں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے. یہاں اللہ رب العالمین یہ انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے بتدریج کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے دھیرے دھیرے کرنا ہے. یہاں یہ اللہ کی حکمت ہے. اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. ورنہ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے، اللہ کی شان تو اتنی اونچی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کن بول دے، ہو جا بول دے تو ساری کائنات وجود میں آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. اللہ ہی وہ ہے، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے ان بڑے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے اونچا کیا، بغیر ستون کے ان کو کھڑا کیا. ایک بڑی مسجد قائم کرتے ہیں، ایک بڑی عمارت قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے ستون چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے پلر چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی دیواریں، مضبوط دیواریں ہونی ہوتی ہیں، اس کے لیے مضبوط بنیاد رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک عمارت کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی آسمانوں کو اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی ذات کتنی اونچی ہوگی، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہوگی. تیری شان جل جلالہ، اللہ رب العالمین کی شان کا ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اللہ کی قدر کو جیسے پہچاننا ہے ویسے نہیں پہچانا. اللہ رب العالمین کی عظمت کو جیسے جاننا ہے ویسے لوگوں نے نہیں جانا. اللہ کی قدر جیسے کرنا ہے، اللہ کی قدر و منزلت کو جیسے پہچاننا ہے ویسے ہم نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کی عظمت تو یہ ہے والارض جميعا يومئذ قبضته والسماوات مطویات بیمینہ. جب قیامت قائم ہوگی سارے اتنے بڑے بڑے 7 آسمان اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر فرماتا ہے، ایک لمبی حدیث ہے، جب قیامت قائم ہوگی سارے لوگ مر جائیں گے، ساری کائنات کے لوگ مر جائیں گے تو اللہ رب العالمین سارے آسمانوں کو ایک ہاتھ میں، ساری زمینوں کو ایک ہاتھ میں لے کے کہے گا انا الملک انا الملک این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہیں وہ جابر بادشاہ، وہ اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے دنیا کے بادشاہ جو اپنے آپ کو بڑے بادشاہ کہتے تھے، جبار کہتے تھے؟
آج کے دن صرف اور صرف میری بادشاہیت ہے، آج کے دن میرے علاوہ کسی کی بادشاہیت نہیں ہوگی. یہ اللہ رب العالمین یہ اعلان کر کے سارے لوگوں کی کمزوری، ساری دنیا کی حقارت کو اللہ رب العالمین ظاہر کرے گا. تو معزز حاضرین، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہم لوگ آیت الکرسی یاد ہے ہم کو الحمدللہ، کئی لوگوں کو یاد نہیں ہے. آیت الکرسی میں ہم آخر میں پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی یہ جو کرسی ہے، جو یہ کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے. اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے. کرسی کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے پیر رکھنے کی جگہ. اللہ کے عرش کے نیچے پیر رکھنے کی جگہ. بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں عرش اور کرسی دونوں ایک ہی ہے، عرش اور کرسی دونوں ایک ہی، ایسا سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے. عرش جس پر اللہ مستوی ہو وہ عرش ہے. کرسی عرش کے نیچے جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ کرسی ہے. اللہ تعالی کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ایک تیر ایک جنگ میں ڈھال کے طور پر بچنے کے لیے ایک فوجی جو ڈھال استعمال کرتا ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اس میں 7 درہم جب ڈال دیے جاتے ہیں تو کتنے چھوٹے لگتے ہیں. ویسے ہی سارے آسمان، 7 آسمان اس ڈھال میں، اس کرسی کے سامنے اتنے ہی چھوٹے ہوں گے، اتنے ہی چھوٹے ہوں گے. جب کرسی اتنی بڑی ہے تو اندازہ لگاؤ کہ عرش کتنا بڑا ہوگا. جب عرش اتنا بڑا ہوگا تو اللہ اندازہ لگاؤ کہ عرش پر مستوی ذات، ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر کتنا بڑا ہوگا اللہ رب العالمین. اندازہ لگاؤ. معزز حاضرین، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ رب العالمین کی جلال ہے. اللہ رب العالمین ایک حدیث میں فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر، ایک لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، تم میں سے شروع سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہوں گے، سارے انسان، و جنکم، اور سارے جن، ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک، آخر پیدا ہونے والا اس دنیا میں آدمی تک، جتنے بھی لوگ آئے اور جتنے بھی جنات، جنات تو انسانوں سے پہلے تھے، سارے جنات ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائے. فسألونی، اور مجھ سے مانگے، اور میں سارے کی ساری ضروریات کو دیتا جاؤں، ساری کی ساری ضروریات کو پورا کرتا جاؤں. انسان اور جن جتنا مانگ لیں وہ سب کچھ دے دوں. میری بادشاہیت سے، میری ملکیت سے، میرے خزانے میں سے صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنا کہ ایک سوئی کو جب سمندر میں ڈال کر ڈبو کر نکالا جائے. جب ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر ڈبو کر باہر نکالا جاتا ہے تو اس سوئی سے متصل کتنا پانی آتا ہے؟ ایک قطرہ، بلکہ ایک چھوٹا سا قطرہ پانی باہر نکلتا ہے. اتنی بھی کمی میری بادشاہیت اور میری ملکیت اور میرے خزانے میں سے نہیں ہوگی. اتنی بڑی بادشاہیت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے اللہ رب العالمین کا. آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ جنت کے اندر جو سب سے آخر میں جو آدمی جاتا ہے، جنت کے اندر سب سے آخر میں جو آدمی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ تجھے یہ دنیا جتنی بڑی ہے
اس کے 10 گنا بڑی جنت دوں گا. یہ دنیا جتنی بڑی ہے اس کے 10 گنا بڑی جنت دوں گا. ایک آدمی، وہ بھی سب سے آخر میں جانے والا آدمی، اس کو اللہ کتنی بڑی جنت دے رہا ہے؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہے. ہم دنیا بھر محنت کر لیں، دنیا بھر مزدوری کر لیں، دنیا ساری زندگی کمانے میں لگ جائیں، کتنی زمین حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ ہی اندازہ لگاؤ. کتنی زمین حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا پوری رائے درگ کا ایک محلہ خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. پوری زندگی لگا دیں، ایک رائے درگ کا ایک محلہ بھی ہم لوگ نہیں خرید سکتے. لیکن اللہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کو اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العالمین عطا کرے گا. سوچو، اس سے پہلے جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی جنت دے گا. معزز حاضرین، یہ سب باتیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کے بارے میں پہچانیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خاموخواہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، شرک کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھیکتے ہیں، غیر اللہ سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی مانگ کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں. ارے یہاں تو اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری ذات اتنی عظیم ہے، میری شان اتنی اونچی ہے، میرے خزانے اور میری بادشاہیتیں اتنی بڑی بڑی ہیں. آپ مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگو، میرے دربار میں آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں. مصیبت دوں گا تو مصیبت سے چھٹکارا بھی میں ہی دوں گا، بیماری دوں گا تو شفا بھی میں ہی دینے والا ہوں، غربت دوں گا، غربت سے نکلنے کا راستہ بھی میں ہی دینے والا ہوں. یہ اللہ رب العالمین ان آیات کے ذریعے سے اپنی عظمت، اپنی کبریائی کو بتا کر بتانا چاہ رہا ہے. لیکن انسان کتنا بڑا نادان ہے، انسان کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بڑا نادان ہے کہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر، مسجد میں اللہ کو پکارنا چھوڑ کر قبروں کے پاس جاتا ہے، مردوں کے پاس جاتا ہے، مورتیوں کے پاس جاتا ہے، اسٹیچوؤں کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کر مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. شرک کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے. معزز حاضرین، اللہ اکبر. ابھی ہم نے عید الاضحیٰ سے تکبیرات کہہ کر ابھی ہم فارغ ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا کبھی ہم نے اللہ اکبر کا معنی سوچا؟ کیا کبھی ہم نے اللہ اکبر کا معنی سمجھا؟ مؤذن پکار پکار کے ہر اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو زور سے اللہ اکبر کہہ کر نماز کھڑی کرتے ہیں. جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو اللہ اکبر کے ذریعے سے، جب آپ اکیلے بھی کیوں نہ نماز پڑھیں، اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کو شروع کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے اللہ اکبر کا معنی سمجھا؟ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. ایک مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہماری تجارتیں، ہماری مصروفیات، ہماری مشغولیات، یہ مال و دولت، یہ کمائی، یہ عیش و آرام، یہ بال بچے، یہ دنیا کی ساری ضروریتیں اللہ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے تو مسجد کو چلے جائیں اور اس بڑی ذات کو، اس بڑے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے اللہ اکبر کا معنی. کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ اکبر مؤذن کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اذان کے شروع میں اللہ اکبر کیوں ہے؟ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنی بھی تنگ دستیاں آ جائیں، بڑی سی بڑی مصیبتیں آ جائیں، بڑی سی بڑی بیماریاں آ جائیں، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں اللہ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کے سامنے ہیچ ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ذرا بھی
یہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. صرف یہ تکبیر ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے، یہ ایک مومن کا ایمان ہے اللہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور صحابہ کی زندگیوں میں بھی بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن کبھی انہوں نے غیر اللہ کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا. غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے دانت گر گئے، اللہ کے نبی کے سر پہ چوٹ لگ گئی. اللہ کے نبی جب دعوت کے کام میں نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، کئی صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کئی صحابہ بڑی بڑی مصیبتیں جھیل لیے، کئی صحابہ اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے، اپنے مال و جائیداد کو قربان کر کے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو قربان کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. لیکن انہوں نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا، ان کا یقین تھا کہ یہ سب کچھ چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے ساری دنیا چلی جائے چلے گا. لیکن اللہ راضی ہو تو بس، اللہ راضی ہو تو بس. دنیا نہ ملے کوئی غم نہیں، دنیا میں فقیر بن جائے، غریب بن جائے، مسکین بن جائے اور بیماری کے شکار ہو جائے ساری زندگی، چلے گا. بس ایک مومن کی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو، اللہ رب العالمین کی ذات بس خوش ہو مجھ سے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے جابر بادشاہ ہوں، بڑے بڑے طاقتور سپر پاور ممالک کیوں نہ ہو، بہت بڑا بڑا ظالم بادشاہ کیوں ہی نہ آئے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی ساری عمر، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ہم کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہیتیں، یہ بڑے بڑے حکمران جن سے ہم ڈر رہے ہیں، جن کے بارے میں تصور کر کے لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ اور 5 سال بیٹھ جائے گا تو کیا ہوگا، یہ اور پھر جیتے گا تو کیا ہوگا. فرعون وقت جیسا ظالم بادشاہ بھی اس دنیا میں آیا، جو بے رحمی سے معصوم سے پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ قتل کر دیتا تھا. ایسا ظالم و جابر بادشاہ بھی اس دنیا میں آیا، لیکن اللہ رب العالمین کی عظمت کے سامنے، اللہ کی کبریائی کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی ذرا بھی نہیں چلی. اللہ ان ظالموں کو ایک وقت کے لیے مہلت دیتا ہے، اور جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور ان کو برباد کر دیتا ہے. بڑے بڑے ظالم آئے، فرعون، نمرود، حامان، ابو جہل، ابو لہب، ایسے بڑی بڑی طاقتیں اس دنیا میں آئیں، لیکن ان کا کیا ہوا حال آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو اللہ اکبر، جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا، عقیدہ ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور بادشاہ بھی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں لگتے، کیونکہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر ہمارا یقین ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما احل محل قط، اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے، ولا کبر مکبر قط، ایک مرتبہ بھی اگر اللہ اکبر کہتے، الا بشر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام، ہاں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. صرف یہ تکبیرات جو ہوتے ہیں وہ بقرعید کے لیے یا کسی خاص موسم کے لیے خاص نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس وقت پڑھنے کی تاکید ہے، اس وقت پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، اس وقت پڑھنے کا خصوصی طور پر
بتایا گیا ہے، لیکن یہ تکبیرات جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کے اذکار، اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے، یہ اذکار جو ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی، اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ تو معزز حاضرین، یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہم موقعوں پر اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ایک لشکر کو بھیجا کئی شہروں کو فتح کرنے کے واسطے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بابلیون نامی ایک شہر ہے مصر کے اندر، اس شہر کا محاصرہ کیے، اس شہر کو گھیر لیے، ان کے قلعے کو گھیر لیے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ بادشاہ کیا ہوتے تھے، اگر کوئی دوسرے باہر والے حملہ کرتے تو اندر قلعے میں چھپ جاتے تھے۔ کئی مہینے گزر جاتے، باہر نہیں نکلتے تھے پورے قوم، اور پورے اتنے مہینوں کے لیے کھانا پہلے سے سٹاک کر کے رکھتے، انتظام کر کے رکھتے تھے۔ اس طرح سے بہت سارے مہینے گزر گئے، لیکن وہ لوگ باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھک گئے، عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھے، اے عمر رضی اللہ عنہ، اب ہم بہت لمبی انتظار کر چکے ہیں، ہمیں ابھی مزید 4000 لشکر کی ضرورت ہے تاکہ جلدی سے اس شہر کو فتح کر کے آئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے 4000 کا لشکر مانگا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف 4 لوگوں کو بھیجا، جس میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابی تھے، جن کو حواری رسول کہا جاتا ہے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجے، اور کہتے ہیں کہ یہ 4000 کے برابر ہیں۔ تو 4 لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ جب زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، حالات کا جائزہ لیے، ماحول کا جائزہ لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے پیچھے کے حصے سے اس قلعے پر چڑھوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ کے راستے میں آج میں شہید ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں چڑھ کر دیکھوں گا، اور میں جا کر دروازہ کھولوں گا قلعے کے، جب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤں گا تو تم آ جانا۔ تو زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اس قلعے کے اوپر چڑھتے ہیں، چڑھ کر اپنی تلوار کھینچ لیتے ہیں، بلند کرتے ہیں، اور زور سے اللہ اکبر کی آواز لگاتے ہیں، اور وہاں قلعے کے اندر کودتے ہیں۔ کود کر جا کر جلدی سے قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تو سارا لشکر مسلمانوں کو ایک ساتھ اس غار کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور آخر کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے موقع پر خیبر فتح کرنے کے لیے گئے، تو خیبر والوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر، آج تو خیبر برباد ہو گیا، آج تو خیبر برباد ہو گیا۔ تو دیکھیے، اہم موقعوں پر، اہم مصیبتوں میں، اہم بڑے کام کرنے سے پہلے صحابہ کرام اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے تھے، کیونکہ یہ کہنے سے ہمارے دل میں یقین بڑھتا ہے، بھروسہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہ طاقتیں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کہہ کر آسانی سے فتح کر کے لوٹ جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، تو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی ہے،
تکلیفیں آئیں گی، زندگی ہے، مصیبتیں آئیں گی، زندگی ہے، پریشانیاں آئیں گی. یہاں اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی موقع پر اپنے آپ کو بھروسہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اطمینان دینا ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات پر اگر ہم بھروسہ کر لیں، اللہ کی ذات پر یقین ہمارا آ جائے، تو ساری دنیا کی مصیبتیں بھی بہت چھوٹی لگنے لگیں گی. اور یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ ہماری حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا میں کیسے بھی کٹے گی زندگی، چلے گا، لیکن آخرت میں کامیاب ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اور ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد اس کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکیں گے. اور بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کا علم ہے، اللہ کی رحمت ہے اور دیگر چیزیں ہیں. آپ پڑھیے، آپ علماء کے دروس میں بیٹھ کر سنیے. قرآن مجید میں بہت سارے اللہ کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں. قرآن سمجھیے، قرآن پڑھیے، اللہ کے بارے میں جانیے. اللہ کے بارے میں جتنا جانیں گے، اللہ کے بارے میں جتنا پہچانیں گے، اتنا دل کو سکون ملے گا، اتنا ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اتنا ہم اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے، اللہ کی عظمت و کبریائی کو پہچاننے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو، ہماری قربانیوں کو، ہماری نمازوں کو شرف قبولیت سے نوازے. جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب عطا فرمائے. جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.